نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، زبانوں پر مومنوں کے جب بھی ذکر ہے تاجدار آئے، زبانوں پر مومنوں کے جب بھی ذکر ہے تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب باغبان نبی ہوں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب باغبان نبی ہوں، پھر کیوں نہ گلشن مصطفیٰ میں بہار آئے۔ حسین نور عین ہیں، حسین میرے دل کا چین ہے، حسین نور عین ہے، حسین میرے دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین تو بس حسین ہے۔ اہل بیت کا سچا اور پکا غلام بنائے، کل قیامت کے دن آقا کی شفاعت نصیب فرما۔ مسجد مدرسے تبلیغی جماعت جلسے جمعیت علماء اسلام کندرا والوں، یہ محنت اس کی ہے عقیدہ بنے، نظریہ بنے، جہنم سے بچے، جنت ملے۔ زمین بننی، مال کوٹھی، بینک بیلنس اور جائیداد کے بنانے والے بہت ملیں گے، اصل محسن احسان کرنے والے وہ ہیں جو جہنم سے بچائیں اور جنت کا داخلہ دلائیں۔ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، صحابی اسے کہتے ہیں ایمان لایا، کلمہ پڑھا، سونے نبی کے چہرے انور کی زیارت کی، وہ صحابی ہے۔ آقا کے چہرے انور کا دیدار کیا، کلمہ پڑھا، ایمان لایا، سونے نبی کے چہرے انور کا دیدار کیا، وہ صحابی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کہو، وہ سننا چاہتا ہوں، وہ یا میں اونچا سنتا ہوں یا آپ آہستہ بولتے ہیں؟ کلمہ پڑھا، ایمان لایا، آقا کے چہرے انور کا دیدار کیا، وہ کندرا والوں، ہر نبی کا صحابی جنتی ہے۔ ہاتھ بلند کر کے سننا چاہتا ہوں، ہر نبی کا صحابی اگر سم بٹے، اگر آواز لگے کہ جو زیادہ آواز نکالے گا اسے یہ انعام ملے گا، گونگے کی بھی آواز نکلے گی اس وقت۔ یہ تو وہ مجلس اور محفل ہے جسے آسمان کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اور توجہ کرو، اہل بیت اور صحابہ کے تو اور میں 10 یا 12 دن غلام نہیں، زندگی کی آخری سانس تک غلام ہے۔ اب ایسی آواز بلند ہو کہ پورا کندرا گونج جائے، نبی کا ہر صحابی، نبی کا ہر صحابی، نبی کا ہر صحابی ایمان لایا، کلمہ پڑھا، ایمان لایا، سونے کے چہرے انور کا دیدار کیا، وہ صحابی اور تمام صحابہ میں
سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں. اس لیے کندرا والوں میں میرے اکابر علماء دیوبند اہل بیت کے بھی غلام ہیں، نبی کے ہر ہر صحابی کے غلام ہیں. اصل میں آپ ہی کے برادری کا ہوں، سننا چاہتا ہوں ذرا محبت سے. سبحان اللہ محبت سے ہو. سبحان اللہ محبت سے ہو. حلوائی نہ ہو شیدائی ہو، حلوائی نہ ہو شیدائی ہو، بھاگنے والے نہ ہو جمنے والے ہو، 10 دن والے نہ ہو ساری زندگی والے ہو، 12 دن والے نہ ہو آخری سانس تک غلام ہو. بآواز بلند کہو غلام ہیں، غلام ہیں، نبی کے غلام ہیں. پورا مجمع ذرا ہاتھ بلند کرے. یہاں لکھنے والے بیٹھے ہیں، یہاں دیکھنے والے بیٹھے ہیں، یہاں رپورٹ لکھنے والے بیٹھے ہیں، یہاں جہاں آسمان سے فرشتے آئے ہیں وہاں دوسرے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں. ذرا کہو نا غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں. اب کہو غلام ہیں، غلام ہیں اہل بیت کے غلام ہیں، غلام ہیں. اتنا مجمع اور شہدائیوں کا مجمع، غلاموں کا مجمع، حق پرستوں اور سچائی والوں کا مجمع، اور آواز ایسی غلام ہے، غلام ہے. پورا مجمع دونوں ہاتھ بلند کر کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے. اب کہو نا ذرا ہر صحابی کے غلام ہے، غلام ہے. اہل بیت کے بھی غلام، ایک صحابی کے بھی غلام. کندرا والوں عقیدہ میرا، نظریہ میرا، میری جماعت کا عقیدہ نظریہ، جسے اہل بیت کی غلامی نصیب ہو جائے اسے جنت کا داخلہ مل جائے. کوئی 10 دن کے لیے، کوئی 12 دن کے لیے ہے حسین سے محبت. اور تمہارے یہاں پتہ نہیں، تم نیک لوگ ہو، میں حیدرآباد کراچی میں رہتا ہوں. دعویٰ حسین سے غلامی کا اور نگاہ پرائی مائی پر غلام ہے. دعویٰ اہل بیت سے محبت اور علی کی غلامی کا، حسن اور حسین کی غلامی کا، اور رات کی تاریکی میں ٹھرا اور شراب ہے، شرم نہیں آتی. دعویٰ اہل بیت اور حسین کی غلامی کا، اور بھرا ہوا سگریٹ، چلم، سلفی، یہ حسینی ہے. تجھے کیا خبر، جو قرآن والا ہے وہ حسینی ہے. سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں. اہل بیت کے غلام بولے، حسن حسین کے غلام بولے، اہل بیت کے دیوانے بولے. اس لیے کندرا والوں، قاری کامران تمہارا عقیدہ نظریہ بنانے آیا خدا کے لیے. یہ جلسے میلے نہیں، ٹھیلے نہیں، یہ جلسے بریانی کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، یہ جلسے عقیدے کے لیے، نظریے کے لیے. جو اہل بیت کے گھرانے کی غلامی کرے گا، جو ایک ایک صحابی کا غلام بنے گا، ایمان ہے میرا، کل قیامت کے دن سونے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام وصول کرے گا. کسی کو گورنر انعام دے، کسی کو صدر انعام دے، کسی کو چیف آف آرمی اسٹاف وردی پہنائے، تجھے مجھے غلامی ملی اس در کی. توجہ کرو وہ در کون سا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل
قرآن کے عاشق بولے سبحان اللہ، دیوانے بولے سبحان اللہ، غلام بولے سبحان اللہ۔ عظمتوں والا گھرانہ، بلندیوں والا گھرانہ، یہ وہ گھرانہ، توجہ کرو، جس گھرانے سے ابو بکر کو بھی محبت ہے، جس گھرانے سے عمر کو بھی محبت ہے، جس گھرانے سے عثمان کو بھی محبت ہے، کمرہ والوں یہ وہ گھرانہ جس گھرانے سے نبی کے ایک ایک صحابی کو محبت ہے، یہ وہ گھرانہ ہے۔ حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ تم ووٹ دیتے ہو نالی پر، اسی لیے تو یہ 3 سال سے آئے نا قائد قلت، کوئی مادر ملت، کوئی قوم ملت، اس کا نام میں نے رکھا ہے قائد قلت۔ پیٹرول ویا، سی این جی وئی، 3 سال گزرے، خود علی بابا ہے 40 چور اکھٹے ہیں، علی بابا 40 چور۔ اور توجہ کرو، آج میری گفتگو جس پر ہوگی، ظالم کا ظلم نہیں رہتا، عادل کا عدل ہمیشہ رہتا ہے۔ ظالم کا ظلم نہیں رہتا، عادل کا عدل ہمیشہ رہتا ہے۔ یزید نے ظلم کیا، ابن زیاد نے ظلم کیا، ابن سعد نے ظلم کیا، شمر نے ظلم کیا۔ توجہ کرو، وہ سمجھتے تھے طاقت ہماری، اقتدار ہمارا، یہ طاقت ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی، نام و نشان مٹ گیا، رون دیے گئے، جلا دیے گئے، مار دیے گئے، اللہ کا قہر اور عذاب ان پر آ گیا۔ جنہوں نے امام علی مقام امام حسین کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے، جنہوں نے جوان علی اکبر، جنہوں نے معصوم علی اکبر، ابن عباس میں کیا عرض کروں، یہ وہ خاندان نبوت ہے جس کی عظمت کا گواہ خدا کا قرآن ہے۔ کندرہ والوں، مائیں بہنیں، مستورات خواتین، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنو، میں میرے اکابر علماء دیوبند، توجہ کرو، اس گھرانے کے وہ غلام ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں، جان قربان، مال قربان، اولاد قربان، آل قربان، ارے کربلا کے میدان کو ہم قیامت کی صبح تک سجاتے رہیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرے تکبیر۔ عمر ہے، 2-4 نے بول کر فرض کفایہ ادا کر دیا ہے۔ عمر ہے، عمر ہے۔ جس دفتر میں جاؤ، جہاں جاؤ، آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی عمر کیا ہے، آپ کی عمر کیا ہے؟ جسے عمر سے پیار نہیں، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ سننا چاہتا ہوں، محبت والے بولے ہیں، عمر کے دیوانے بولے، غلام عمر بولے، عمر کے پروانے بولے، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے۔ کوئی چوڑا، کوئی چمار، کوئی بھنگی، توجہ کرو، ٹنکی میں گند ہو، ٹونٹی سے گند نکلتا ہے، توجہ ہے، ٹنکی میں گند ہو، ٹونٹی سے گند نکلتا ہے۔ تمہارے اندر گند بھرا ہے، ہمارے اندر قرآن بھرا ہے۔ گالیاں تمہیں مبارک، خدا کا قرآن ہمیں مبارک۔ گالیاں تمہیں مبارک، خدا کا قرآن ہمیں مبارک۔ لیکن سنو، تم گالیاں دیتے رہو، ہم قرآن سناتے رہیں گے، تم خنجر چلاتے رہو، ہم صبر کرتے رہیں گے۔ راستہ تمہارا ظلم کا ہے، ہمارا صبر کا ہے۔ ایمان ہے میرا، قدرہ والوں، گواہ رہنا، کل ہمیں حسینی جھنڈا ملے گا، انہیں ظلم کا جھنڈا ملے گا۔ تمہیں ظلم مبارک، مجھے خدا کا قرآن مبارک۔ نعرے
जलसा, ये इज्तिमा, ये पैगाम देने के लिए है। मुझे खबर है कि आयल की कीमत बीमारी है दवा नहीं, भूख है रोटी नहीं, कायद किल्लत ने वो किल्लत की है 74 साल में किसी ने नहीं की। जो लाए हैं वो भी परेशान हैं। लेकिन सुनो, मैं कहना चाहता हूं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनियत का झंडा थामे जमीयत उलमा इस्लाम खड़ी है मैदान में। सुनना चाहता हूं, मुजाहिद बोले, गुलाम बोले, दीवाने बोले। इतवार को कराची का मैदान सजा था, पीछा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, उतार कर छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। आवाज़ बुलंद बोलो, आवाज़ बुलंद बोलो। जुल्म करने वाले जुल्म करते रहेंगे, सब्र करने वाले सब्र करते रहेंगे। आज भी और क़यामत की सुबह तक मैं कहना चाहता हूँ, अली के बेटे हुसैन और ख़ानदान नबूवत का नाम चमकता रहेगा। पूरा मुल्क कंगाल है, खजाना स्टेट बैंक की हवाले अमेरिका के, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन तेरी और मेरी निगाह अल्लाह के कुरान और नबी के दीन पर है। जिनकी निगाह अल्लाह के कुरान और नबी के दीन पर, वो बंदे मायूस नहीं होते। रह शजर से पैविस्ता उम्मीद बहार रख, कराची का मैदान सजा, हर गली और महल्ला चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कानों पर जूं नहीं रेंगरी। जुल्म करने वालों के मददगार बड़े होते हैं। तवज्जो करो, इब्ने ज़ियाद के बड़े मददगार, इब्ने साद के बड़े मददगार, शिमर के बड़े मददगार। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, न घबराओ, जमे रहो, कुछ नहीं हुआ। ये आएंगे चले जाएंगे, उन्हें क्या खबर। अरे तुम जिन्हें समझ रहे हो कुछ नहीं हुआ, ये तो ऐसी तारीख रकम कर जाएंगे, गर्दनें कटाने वाले कयामत तक हुसैन की राह पर चलकर गर्दनें कटाते रहेंगे। सैयदना मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नोमान बिन बशीर गवर्नर है कूफे का, हर साल 10 मुहर्रम आता चला जाता। यहाँ जमा होने वालों, शुहदा इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, खुदा के लिए कॉलेज वालों, यूनिवर्सिटी वालों, दफ्तरों वालों, थड़े लगाने वालों, मार्केट बाजारों में रहने वालों, एक मुहर्रम पर जरा सोचो तो सही, ये करबला का मैदान क्यों सजा? खानदान नबूवत ने कुर्बानी क्यों दी? 6 माह का अली असगर क्यों शहीद हो गया? जवान अली अकबर मैदान में क्यों आ गया? ये इब्ने कासिम इब्ने अब्बास मैदान में क्यों खड़े हो गए? ये बच्चियां, ये शहजादियां, ये वो अजमत वाली औरतें जिनकी अजमत पर आसमान की हूरें भी हैरान है। ये वो खानदान नबूवत जिसका जिक्र अल्लाह का कुरान कर रहा है। कूफे वालों ने खत लिखे है, बुलाया, बड़ा जुल्म है, बड़ी ज्यादती है, हर तरफ अफरा तफरी है। इब्ने ज़ियाद बड़ा जुल्म करता है, शिमर बड़ा टैक्स वसूल करता है, इब्ने साद हमें मारता है, इब्ने ये नोमान बिन बशीर हमें जीने नहीं देता। आओ अली के बेटे हुसैन आ जाओ, हम तुम्हारे हाथ पर बैत करना चाहते हैं, तुम्हारी क़यादत में रहना चाहते हैं, आ जाओ, हमें जुल्म से निजात दिलाओ। कंदरा वालों, सैकड़ों खुतूत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जमा है। ये कौन हुसैन है? जवानों तवज्जो करो, ये वही अली का बेटा हुसैन है जिसने सैयदना उस्मान के दरवाजे पर खड़े होकर जुल्म के सामने हक का ऐलान करना सीखा है। थक गए हो? थक गए हो? डर गए हो? डर गए हो? थक गए हो?
سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کندرہ والو یہ کون امام حسین ہے؟ تیری میری یہاں بچہ پیدا ہوگا، گھٹی دادا دے گا، دادی دے گی، نانا نانی دے گی، ماسی اور پھوپھی دے گی. یہاں جمع ہونے والوں امام علی مقام امام حسین سے محبت کرنے والوں، یہ وہ حسین ہے جسے گھٹی سروری کائنات نے عطا فرمائی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا. سیدہ فاطمہ الزہرا شادی ہو کر حضرت علی کے گھر میں آ گئی ہے. کون حضرت علی ہے؟ توجہ کرو، یہ وہ حیدر کرار ہے، حق کا ولی ہے، شان علی ہے، دل کا جلی ہے، علی علی ہے، یہ وہ علی ہے. یہاں جمع ہونے والوں تم کہتے ہو علی بہادر ہے، میں کہتا ہوں میرا علی بہادروں کا امام ہے. تم کہتے ہو علی اشجع الناس ہے. سنو میرا عقیدہ، تمام کائنات کے بہادر ایک طرف، سونا علی ایک طرف ہے. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر. شان حیدر کرار، شان حضرت علی المرتضی. نعرہ تکبیر. یہ کون حیدر کرار؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کندرہ والو عقیدہ بناؤ، ابو بکر کو علی سے محبت ہے، علی کو سونے ابو بکر سے محبت ہے. یہ کون علی ہے؟ عمر کو علی سے محبت ہے، علی کو عمر سے محبت ہے. یہ کون علی ہے؟ عثمان کو علی سے محبت ہے، علی کو عثمان سے محبت ہے. دو نبی کے سورے ہیں، دو نبی کے داماد ہے. سسر باپ کی جگہ ہے، داماد بیٹے کی جگہ ہے. ابو بکر علی کے لیے، علی ابو بکر کے لیے، عمر علی کے لیے، علی عمر کے لیے، عثمان علی کے لیے، علی عثمان کے لیے. یہ چاروں وہ ہیں جن کی خوشبو قیامت کی صبح تک آتی رہے گی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئی. یہ کون فاطمہ الزہرا ہے؟ آقا کی پیاری زبان نے ارشاد فرمایا، لوگوں سیدۃ النساء اہل الجنت فاطمہ. فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. لیکن سنو، نبی کی ایک بیٹی یا ایک نیاڑی نہیں، نبی کی 4 نیاڑیاں ہیں. نبی کی 4 بیٹیاں، نبی کی 4 نیاڑیاں، نبی کی 4 بیٹیاں. سیدہ زینب نبی کی بیٹی ہے، سیدہ رقیہ نبی کی بیٹی ہے، سیدہ ام کلثوم نبی کی بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا نبی کی بیٹی ہے. فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو نبی کی 3 بیٹیاں جنت کی بہار ہے. کندرہ والوں میں نے بات شروع کی. سیدنا مسلم ابن عقیل سفیر بن کر تشریف لائے، اعلان کیا، آؤ خط لکھنے والوں میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میں مسلم ابن عقیل ہوں، امام علی مقام کا بھیجا ہوا سفیر ہوں. لوگ آئے، سیدنا امام علی مقام امام حسین کہ سفیر کے ہاتھ پر بیعت کی. دھڑا دھڑ ہزاروں آدمی جمع ہو گیا. ادھر حکومت کے کارندوں کو اطلاع ملی ہے، ابن زیاد کو خبر ہو گئی ہے، شمر کو خبر ہو گئی ہے. لالچ دیا، کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ ارے ادھر آؤ، مال یہاں ملے گا، بنی یہاں ملے گی، کوٹھیاں یہاں ملیں گی. وہ تبدیلی نہیں دیں گے، تبدیلی ہم دیں گے. نعرہ لگایا تھا نا قائد قلت نے، تبدیلی تبدیلی. میں خیبر پختونخوا گیا تھا، میں نے وہاں بیان میں کہا، میں نے کہا خانوں تمہیں کس پاگل کتے نے کاٹا تھا، تم نے اس خان کو ووٹ دیا. درمیان سے خان کھڑا ہوا، کہنے لگا مولوی صاحب ہم سمجھا یہ اصلی خان ہوگا، یہ نقلی خان ہے.
تبدیلی 3 سال گزار دیے، پیٹرول، آئل، گیس، کوئی چیز نہیں رہی، قائد قلت، ہر چیز کی قلت، بس کرونا کو پکڑا ہوا ہے۔ 2 چیزیں اس ملک پر آئیں عذاب بن کر، توجہ ہے، ایک امرونا، دوسرا کرونا، ایک امرونا دوسرا کرونا۔ ایک آیا 2018 میں، دوسرا آیا 2019 میں۔ میں نے حیدرآباد میں جمعے میں کہا امرونا کا بھائی کرونا اور کرونا کا بھائی امرونا، کبھی جمعے کو آئے، کبھی رمضان میں آ جائے، کبھی بقرعید پہ آئے، کبھی عید پہ آئے، شہروں میں روز آئے، گوٹھوں میں ایک دن بھی نہ آئے، شہروں میں روز آئے، گوٹھوں میں ایک دن بھی نہ آئے۔ وہ جمعے میں میرے یہاں حاجی صاحب آتے ہیں، کہنے لگا مولوی صاحب ایک کام کر، میں نے کہا کیا؟ کہ کسی کو پکڑ نہ پکڑ، اس کرونا کو پکڑ، اس نے جو ناک میں دم کیا ہے، پہلے ہی امرونا عذاب کیا کم تھا، کرونا نے بیڑی بوڑ دی ہے، وائرس ہے، بیماری ہے، فلانا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے توجہ کرو، ظلم کرنے والوں کا ظلم باقی نہیں رہتا، عدل ہمیشہ رہا کرتا ہے، عدل ہمیشہ رہتا ہے۔ ابن زیاد نے ظلم کیا، لالچ کی گولی ماری، کوئی بنگلے کے لیے گیا، کوئی کوٹھی کے لیے گیا، جیسے ابھی حافظ صاحب کہہ رہے تھے، نالیوں کے لیے، روڈوں کے لیے، گلیوں کے لیے، ولی صاحب پانجو ماڑوا، پانجو آ، مولی صاحب پانجو نہیں ہے، اپنا نہیں ہے۔ ہر گوٹھ میں جاتا ہوں، ہر علاقے میں جاتا ہوں، یہ بنی کنجیا سائیں مجھے، یہ گاڑی کنجیا سائیں مجھے، یہ موبائل کنجیا سائیں مجھو، یہ مسجد سائیں ملا جی، یہ قرآن سائیں ملا جو، مسجد ملا کی، قرآن ملا کا، بنی مجھے، گاڑی مجھے، موبائل مجھو، پٹ مجھو۔ سنو، توجہ کرو، یہاں یہ ہے، اور ہمارے ہاں یہ جتنے اردو والے ہیں نا، ان نے کہا خود کھائیں گے حلوہ اور مولوی کو بھیجیں گے دال۔ وہ بچہ آئے نا مدرسے سے، انہوں نے کہا مولوی صاحب نے روٹی گرائی، کھانا منگوایا، بہو سے، بیٹی سے، وہ رات کی دال پڑی تھی کہاں گئی؟ انہوں نے کہا وہ رسوئی میں رکھی ہے۔ انہوں نے کہا دے مدرسے کے بچے کو، جنت میری میرے باپ کی جائے گی کہاں؟ جنت میری میرے باپ کی جائے گی کہاں؟ عقیدہ بناؤ، نظریہ بناؤ، حق والوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہاں جمع ہونے والوں، شہداء اسلام کانفرنس میں آنے والوں، وارے واہ، علی کے بیٹے حسین، علی اصغر، علی اکبر، ابن قاسم، میں کہنا چاہتا ہوں ابن عباس کہا سارا خاندان کر جائے، علی کا بیٹا حسین قرآن بلند کرے گا۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ کہا علی کا بیٹا حسین قرآن بلند کرے گا۔ آج پتہ لگے کربلا کے میدان میں صبر کرنے والے جیتیں گے یا ظلم کرنے والے جیتیں گے۔ کندرا والوں، سیدنا امام علی مقام امام حسین 10 محرم کو ظہر کے وقت جام شہادت نوش کر گئے۔ 6 ماہ کا علی اصغر شہید ہو گیا، علی اکبر جوان چلا گیا، خاندان نبوت کے ٹکڑے ہو گئے، پورا کربلا کا میدان لاشوں سے بھرا پڑا ہے۔ سر امام علی مقام ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، شہنائیاں بج رہی ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، یہ شہزادیاں نبی کے خاندان کی بچیاں جو امام علی مقام امام حسین کے ساتھ آئی ہے، جدید کے دربار میں کھڑی ہے۔ سارا گھر کٹ گیا، جوان بھائی چلا گیا، معصوم بھائی چلا گیا۔ ارے سردار
حسین چلا گیا، دل و جان حسین چلا گیا، آنکھوں کی ٹھنڈک قرآن پر قربان ہو گیا۔ توجہ کرو، ابن زیاد کہنے لگا تمہیں خبر ہے یہ ڈھول شہنائیاں کیسی بج رہی ہیں، یہ شادیانے کیسے بج رہے ہیں، یہ میری فتح کے شادیانے، یہ میری کامیابی کے شادیانے۔ توجہ کرو، ابھی ابن زیاد نے یہ بات ختم کی، باہر مسجد کے مینارے سے آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ نبی کے گھر کی بچی کہنے لگی تیری کامیابی ڈھول شہنائی ہے جو 2 گھنٹے بعد بند ہو جائے گی۔ ارے ابن زیاد میرے حسین کی کامیابی سن، اللہ اکبر۔ قیامت کی صبح تک حسین کی ترقی اور بلندی کا نعرہ بلند ہوتا رہے گا۔ جب تک اللہ اکبر کی صدا آتی رہے گی میرا حسین زندہ ہے، جب تک اللہ اکبر کی صدا آتی رہے گی میرا حسین بلند ہے۔ تیری شادیاں نیارزی ہے، تیرے ڈھول تبلے آج عارضی ہے، میرے حسین کی کامیابی ہمیشہ کے لیے۔ جب تک اللہ اکبر بلند ہوتا رہے گا علی کے بیٹے حسین کا نام بلند ہوتا رہے گا۔ ابن سعد، ابن زیاد، توجہ کرو، 6 سال بعد وہی محرم کا مہینہ ہے، مختار سقفی حکومت پر آیا ہے، ابن زیاد کو ہٹا دیا ہے، قید کر لیا ہے۔ وہ ابن زیاد جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان نبوت پر یہ ظلم کیا، مختار سقفی آیا، اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں جتنے قتل حسین میں شریک رہے، کوئی مرا، کوئی جلا، کوئی مرا، کوئی جلا، کوئی زمین میں غرق ہوا، وہ عبرتناک انجام ہوا، میں بتا نہیں سکتا۔ یہاں جمع ہونے والوں، وہی محرم کا مہینہ، 1 تاریخ کو جنگ لگی، ختم ہوئی، 5ویں تاریخ کو جنگ ہوئی، پھر ختم ہوئی، 10 محرم آیا، وہی ظہر کا وقت مختار سقفی کی فوج آئی، ابن زیاد کو پکڑا۔ یہ مختار سقفی نے اپنا آدمی ابراہیم بھیجا، جس نے عبید اللہ ابن زیاد کی گردن پر پاؤں رکھ کر کہا تو ہی ہے جس نے علی کے بیٹے حسین کو شہید کیا، تو ہی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد پڑا ہے، گردن کاٹی عبید اللہ ابن زیاد کی۔ وہی تشتری ہے، وہی تشتری جس میں امام علی مقام امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا، اسی تشتری میں عبید اللہ ابن زیاد کا سر رکھا گیا۔ وہی دربار ہے، وہی کوفہ کا محل ہے، یہ سر یزید، توجہ کرو، عبید اللہ ابن زیاد کا سر لایا گیا۔ بھرے دربار میں وہی تشتری، وہی سب کچھ، وہی 10 محرم عبید اللہ ابن زیاد کا سر مختار سقفی کے سامنے لا کر رکھا گیا۔ محل کے کونے سے آواز آئی، کل عبید اللہ ابن زیاد اسی تخت پر بیٹھ کر اپنی جیت کے شادیانے بجا رہا تھا، آج اسی تشتری میں عبید اللہ ابن زیاد کا سر رکھا ہے، جس میں امام علی مقام امام حسین کا سر رکھا گیا۔ کہنے لگا، کہنے والا سنو، راوی کہتا ہے کہنے والے نے کہا عبید اللہ ابن زیاد تو کل بھی ناکام تھا، حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی تو ناکام ہے، آج بھی حسین زندہ باد ہے، اور قیامت تک حسین زندہ باد رہے گا۔ اس لیے کندرہ والوں میں کیوں کہوں آ حسین، میں تو اعلان کرتا ہوں واہ حسین واہ حسین۔ اللہ کے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تھک گئے ہو؟
اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے کلمے کے لیے، قرآن کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے، اسے مویل نہ کہو، مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اس لیے آج میں کہنا چاہتا ہوں